آئیے تضحیک روزگار کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ ابھی جو اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے ہوا جو کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، وہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ نعتیہ قصیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے گئے ہیں، اور وہ ایک ایک شعر کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے کہاں پہ مبالغہ ہے اور کہاں پہ آپ کا تشبیب ہے اور کہاں پہ مدح کی بات ہے، وہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ حجویہ قصیدہ ہے۔ حجویہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی برائی کی جائے یا کسی پہ طنز کیا جائے، تو یہ آپ کے یعنی تعریف کے علاوہ جو باتیں کی جائے وہ آپ کو حجویہ میں آئے گا۔ تو اگر کسی کی برائی اگر ہم لوگ کرتے ہیں عام زندگی میں بھی، اگر آپ دیکھیں گے ہم لوگ عملی زندگی میں بھی، تو اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی سا جو ہے تعریفی کلمات کرنے کے بعد، یعنی پہلے تمہید باندھتے ہیں، بھومکا بناتے ہیں، اس کے بعد تعریف کرتے ہیں تاکہ مصنوعی نہ لگے، ایسا نہ لگے کہ ایسا ہے کسی مقصد کے لیے تعریف کر رہا ہو۔ جبکہ اگر کسی کو برائی کرنا ہو تو فوراً ہم ڈائریکٹ برائی کر دیتے ہیں، اس کو بول کے فلانواں یہ ہے، ڈھمکنواں یہ ہے، وہ بڑا خراب ہے، وہ بڑا بدچلن ہے، وہ بڑا بدماش ہے، وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم بات کریں گے حجویہ کے تو اس میں تمہید یعنی تشبیب اور نصیب کا حصہ تو نہیں رہے گا، یہ بات کلیئر ہے۔ اب اس میں جو ہے سودا نے جو یہ کہا ہے، یہ تضحیک روزگار یعنی جو روزگار معاش کی جو اس میں جو طنز کیا ہے، جو برائی کی ہے، کمزوریاں بیان کی ہے، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے ایک زمانے کو جو ہے نشانہ بنایا ہے، خاص کر مغلیہ دور کے آخری دور کا جو زمانہ ہے، مغل سلطنت کے آخری دور میں کیا حالات تھے مسلمانوں کے، یا اس زمانے کے کیا حالات تھے، اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور اس قصیدے کا جو نام ہے ایک یہ ہے کہ در حجو اشب، تحریک روزگار کا ایک یہ بھی ہے در حجو اشب۔ دراصل اس میں کیا ہے، گھوڑے کی برائی کی گئی ہے۔ گھوڑے کیا ہے، وہ علامتی طور پہ ہے، علامت کے طور پہ گھوڑے کو پیش کیا گیا ہے۔ اور اس زمانے کی جب بات کریں گے، مغلیہ سلطنت کے دور کی بات کرتے ہیں، اس دور کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے بہترین اگر کوئی سواری ہے یا روزمرہ کی زندگی میں سب سے اہم چیز اگر کچھ ہے تو وہ گھوڑا ہے۔ گھوڑے سے آپ کو بیپار کرنا، گھوڑے سے ادھر سواری کا کام لینا، گھوڑے سے جنگ لڑنا، جس کے پاس زیادہ گھوڑا ہے اس کی اہمیت دوبالا ہوگی۔ یعنی سب سے اہمیت اور فوقیت کی چیز کیا تھی؟ آپ کو گھوڑا۔ اسی لیے سودا نے اس کو جو گھوڑے کے حجم کی ہے اس کے طنز کیا ہے اسے، اور دراصل گھوڑے کا نہ کر کے اس زمانے کا جو ہے طنز ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ تھے خاص کر جو ہے حکمراں ہے ان کی جو ہے انہوں نے حجم کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی قصیدہ ہے آپ کو سٹائر کے طور پہ ہے، طنز کے طور پہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو جہاں کہیں گھوڑے کی بات آئے، جہاں کہیں اس کے لاغری کی بات آئے، جہاں اس کی کمزوری کی بات آئے، آپ سمجھیے گا کہ وہ سماعت کی بات کی جا رہی ہے، گھوڑے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ مرزا سودا کے مشہور حجویہ قصیدہ ہے، قصیدہ در حجو اسب، جسے تضحیک روزگار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قصیدے میں مرزا سودا نے گھوڑے کی حجو نہایت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے۔ یہ دراصل حجو جو ہے سٹائر کے بہترین مثال ہے طنز کے طور پر، جس میں شاعر نے ایک نہایت کمزور اور خراب گھوڑے کی مبالغہ آمیز تصویر کشی کر کے معاشرتی طنز پیدا کیا ہے۔ کلیئر ہے آپ کو ایک جملے میں اس میں بات کیا کی ہے؟ ایک گھوڑے کو جو نہایت کمزور ہے اور خراب ہے، اب مبالغے سے مبالغہ ہم لوگ جانتے ہیں کسی بھی بات کو بالکل بڑھا چڑھا کے بات کرنا۔ اب دیکھیے اس قصیدے کا اگر مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی حتمی یہ جو ہے آپ کا تقسیم جو ہے وہ حتمی 6 نہیں ہے، وہ چونکہ میں نے اس کو پڑھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے 6 حصے ہیں، 6 الگ الگ حصوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔
جی, अगर पूरे हिस्से को अगर देखेंगे तो ऐसे तो मजमूई तौर पे एक पूरा कसीदा है, लेकिन इसके 6 स्टेप है, और 6 स्टेप में अलग अलग अंदाज में इसका बयान किया गया है। तो मजमून के एतबार से इसके 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से की बात करते हैं, इसमें जमाने की बेसबाती और हालात की खराबी का बयान है पहले हिस्से में। यानी शायर जमाने की बेसबाती और लोगों की गिरती हुई हालत का बयान करता है पहला हिस्सा में। दूसरे हिस्से में मेहरबान दोस्त और उसके खराब घोड़े का तारुफ होता है। यानी एक दोस्त है और उसके घोड़े की तारुफ होता है। इस हिस्से में शायर अपने एक दोस्त का जिक्र करता है जिसके पास एक इंतहाई खराब घोड़ा है। अगर इस 6 पॉइंट को भी अगर याद रखिएगा तो समझ लीजिए कि आप पूरे तजीक रोजगार को ज़हन नशी कर लीजिएगा। तीसरे में क्या है, घोड़े की कमजोरी और भूख की मुबालगा आमेज तस्वीर। इस क्या है, यह हिस्सा सबसे तवील है, जहां शायर घोड़े की कमजोरी, लावरी और भूख को तंजिया अंदाज में बयान किया है। सबसे अहम, सबसे तवील हिस्सा है। चौथे हिस्से में क्या है, घोड़े की बदसूरती और बीमारी का जिक्र है। इस हिस्से में घोड़े की जिस्मानी हालत और बदसूरती को हज्ब के अंदाज में पेश किया है। पांचवें हिस्से को देखिएगा, शायर का उस घोड़े पर सवार होना और लोगों का मजाक बनाना। जब शायर इस घोड़े पर सवार होता है तो लोग तरह तरह के तंज करते हैं। इस हिस्से का बयान है। छठा हिस्सा में जंग और आखिरी मजाहिया अंदाज का बयान है। यही आपका पूरा का पूरा जो है आपका हिस्सा है कसीदे का। अगर इस 6 पॉइंट को आप ध्यान नशी कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप इससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन इसके अंदरून से भी अगर आ जाए तो आप इसको हल कर लीजिएगा। इसमें क्या है, आखिर में शायर जंग के मौके पर घोड़े की बेकार हालत बयान करता है और हज्ब का इख्तिताम होता है। चलिए अब एक कुछ ऐसे अशार हैं जिसको थोड़ा सा तवील एक एक माने को अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें एक एक शेर में कई माने ऐसे आते हैं जिसको समझना जरा जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे माने भी लिख दिया है ताकि आपको भी आसानी हो जाए और मुझे भी आसानी हो जाए। पहला क्या है चरख जब से अबलके अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्त आना का बैक करार। चरख आसमान को कहते हैं, आसमान से मुराद जमाना, और अबलक कहते हैं उस घोड़े को, चितकबरे घोड़े को, 2 रंग का जो घोड़ा रहता है उसको अबलक कहते हैं। यानी ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो घोड़ा है ना उसको अबलक कहते हैं। अय्याम मतलब जमाना है, दस्त के मतलब हाथ, और आना के मतलब लगाम। तो दस्ते आना वो हाथ जिस पे लगाम पकड़े हुए। करार के माने सुकून के होते हैं। अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक चीज आप याद रखिएगा कि क्लासिकल शोरा, क्लासिकल शायरी में या आज के भी शायरी में जमाने को हमेशा बेकरारी के लिए पेश किया गया है, हमेशा मुसीबतों और परेशानियों के लिए पेश किया गया है। क्योंकि जमाना क्या है, दिन रात के चक्की में पीसता रहता है। होता है रात होती है, दिन होता है रात होती है, और जमाना इसी तरीके से बदलता रहता है। अब देखिए जमाने के अगर या अगर ये दिन का अगर रंग का तस्वुर करें तो वो व्हाइट होगा। अगर रात के कलर की अगर बात करें तो क्या है, ब्लैक है। अब घोड़े की बात करिए अबलक का, तो ब्लैक एंड व्हाइट। उसी के मुनासबत से आपका जमाने का भी यहाँ जिक्र है। अब कहता है चरख जब से, यानी जब से आसमान अबलके अय्याम पर सवार हुआ है। अबलके अय्याम यानी ऐसे जमाना, ऐसे जमाना, यानी ऐसा घोड़ा पर जमाना कैसे घोड़े पर सवार है, जो ब्लैक एंड व्हाइट है। यानी दिन और रात, यानी जब से जमाना दिन रात के घोड़े पर सवार हुआ है। यानी जब से जमाना दिन रात की गर्दिश पे, यानी इब्तदाई दौर से जब से ये जमाना चल रहा है,
رکھتا نہیں ہے دست آنا کا بیک قرار. تو تب سے جو ہے اس کے ہاتھ میں جو لگام ہے وہ کیا ہے، سکون سے نہیں رکھتا بلکہ یہ بے قرار رہتا، ہمیشہ کھینچتا رہتا ہے زمانہ. اس کے ہاتھ میں جو آنا ہے، یعنی یہ جو لگام ہے، ہمیشہ کھینچتا رہتا ہے، سکون نہیں، یعنی روکتا نہیں ہے، جس کے وجہ سے زمانہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. کلیئر ہے یہ؟ بولنے میں دیکھیے دیری نہیں کیجیے گا، ہاں نہ جو بھی ہو، تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے، ابتدائی اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، کیونکہ مشکل ہوتے ہیں. جی سر سمجھ گئے. چلیے پہلا شعر آپ کا یہاں پہ کلیئر ہے. دوسرا شعر ہے کہ جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے. بیچ جو ہے، جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار. طویلے استبل کو کہتے ہیں، جہاں گھوڑے رہتے ہیں گھوڑوں کی جگہ کو استبل کہتے ہیں، طویلا کہتے ہیں. عراقی و عربی، اچھا بیچ کے مطلب کیا ہے، درمیان، ہم دونوں کے یا دوسرے کے، ایک دوسرے کے درمیان. عراقی و عربی یعنی اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی بات کریں، کیونکہ جب اس زمانے میں تجارت کی جب بات کیجیے گا تو عرب کا گھوڑا سب سے زیادہ مشہور تھا. تو وہاں سے لوگ گھوڑا لے کے آتے تھے اور یہاں سے مسالہ وغیرہ لے کے جایا کرتے تھے، یہی تجارت تھا. یہاں کے لوگ گھوڑا خریدتے تھے، وہاں کے لوگ یہاں سے مسالہ وغیرہ لے جاتے تھے. عربی نسل کا گھوڑا سب سے اعلیٰ گھوڑا سمجھا جاتا ہے جنگی میں یا مسیح سفر کرنے میں. شمار کے مطلب گنتی ہے. کہتا ہے کہ جن کے طویلے کے درمیان جو ہے اگر بہت سارے گھوڑے رہ رہے ہیں، یہ کوئی اور دن کی بات ہے، یہ کسی زمانے کی بات ہے کہ جس کے طویلے میں بہت سارے گھوڑے رہا کرتے تھے. آج کی بات نہیں ہے. جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے، یعنی جن کے طویلے میں، جن کے استبل میں بہت سارے گھوڑے رہا کرتے تھے، یہ کوئی اور دن کی بات ہے. ہرگز عراقی و عربی کا، یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو ہرگز آپ شمار ہی نہیں کر سکتے تھے، اتنا زیادہ پہلے تھا. لیکن یہ وقت گزرے ہوئے وقت کا، اب کا نہیں. اب کیا حال ہے؟ اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے موچی سے کفش پا کو گھٹاتے ہیں وہ ادھار. اب زمانہ کیسا آ گیا ہے. موچی جانتے ہیں کہ جوتا بنانے والا، کفش پا، کفش پا کہتے ہیں جوتا کو کہتے ہیں. اور گھٹاتے مطلب مرمت کرنا، ادھار کے مطلب تو قرض جانتے ہی. تو یہ زمانہ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے والا شعر دیکھیے گا ایک دوسرے سے مناسبت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جو اعلی درجے کا گھوڑا تمام لوگوں کے استبل میں رہتے تھے، گھوڑے رہتے تھے جس کا کوئی شمار، کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن اب یہ دیکھتا ہوں کہ زمانے کے ہاتھ سے، یعنی ایسا زمانے کی گردش، مانے کے ہاتھ سے موچی سے کفش پاک کو گھٹا، یعنی موچی سے اپنا جوتا بھی مرمت کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اور وہ بھی وہ ادھار لے رہا. یہ حالات ہے اس زمانے کے لوگوں. کیا اب ایسے ہے کہ اپنے جوتے کو مرمت کرانے کے لیے بھی اسے ادھار لینا پڑ رہا ہے. یہ سب مغل دور کے آخری زمانے کا یہ نقشہ کھینچ رہا ہے. آگے کہہ رہے ہیں تنہا ولے نہ دہر سے عالم خراب ہے، خس سے اکثر نے اٹھایا ہے ننگوار. دہر زمانہ، خس مطلب کیا ہے، کنجوسی، ننگوار رسوائی. کہتا ہے تنہا ولے نہ دہر، یعنی اس زمانے میں تنہا جو ہے وہ صرف ایک ہی انسان نہیں ہے. تنہا ولے نہ دہر سے عالم خراب میں، یعنی جس گھوڑے کی بات کی جا رہی ہے اس زمانے میں یہ تنہا نہیں ہے. یہی صرف نہیں ہے جو کہ اس طریقے ایسی حالت میں ہے، بلکہ ان کے کنجوسیوں نے، بلکہ ان کے بخیلی کی وجہ سے اکثر جو ہے یہ شرمندگی رسوائی کی وجہ بن رہی. ایک تو ان کے پاس پیسے تھے لیکن اپنے
خباثت کی بنا پر، اپنی کنجوسی کے بنا پر یہ اکثر انہوں نے کیا ہے رسوائی اٹھائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ پھر ہے ہینگے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں۔ اب دیکھیے یہاں سے، اب دیکھیے اس میں یہ دیکھیے گا اس قصیدے میں کہ اس میں ڈائلوگ بھی ہے، یعنی مکالمہ ہے اس میں، اور اس قصیدے میں آپ کو کہانی بھی ملے گی، اور اس قصیدے میں آپ کا یہ بھی ملے گا کہ بیانیہ بھی خوبصورت بیانیہ ملے گا۔ بیانیہ کے بارے میں ہم جب مثنوی کو شروع کریں گے تو وہاں بتائیں گے کہ بیانیہ کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے اقسام وغیرہ ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہے نہیں کیونکہ وہ فکشن کا حصہ ہے، اس لیے وہاں ہم بتائیں گے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ مکالمہ بھی اس میں ہے گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں، پاوے سزا جو ان کا کوئی نام لے نہار۔ ہیں گے مطلب یعنی ہوں گے، یا ہیں، یا میرے پاس بھی ایسے ہیں، یعنی یہ پرانے جو ہے اردو، یعنی دکنی اردو یا فورٹ ولیم کالج کے زمانے کے جو اردو ہے، اس میں ہمارے پاس یا ہمارے پاس موجود ہے یا ہمارا ہے، اس کے لیے ہینگے کا استعمال ہوتا تھا۔ یعنی ہمارے پاس بھی ایک ایسے مہربان ہے، ایک ایسا دوست ہمارے پاس بھی ہے، اور وہ کیا، اس کی خصلت کیسی ہے، وہ بالکل کنجوس بخیل، اور اس کی حالت ایسا ہے کہ اگر اس کا نام بھی اگر ہے پاوے سجا جو ان کا کوئی نام لے نہار، اگر اگر صبح صبح جو ہے اس کا کوئی اگر نام لے لے تو اس کو سزا مل جائے۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ کتنے منحوس آدمی ہے، صبح صبح دیکھ لیا پورا کا پورا دن خراب ہو، یہی چیز یہاں ہے۔ کیا ایسے میرے مہربان ایک دوست ہمارے بھی ہیں کہ اگر صبح صبح ان کا اگر نام لے لے تو پورا دن جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا ملے گی۔ آگے کیا ہے، اب حالت کیا ہے، نوکر ہے 100 روپے کے دنایت کی راہ سے، گھوڑا رکھے ہیں ایک تو اتنا خراب و خار۔ دنایت مطلب پستی، کمینگی، ذلت یا گھٹیا انسان کو کہتے ہیں، سمجھے؟ راہ سے کی وجہ سے خراب و خار، بہت زیادہ خراب۔ رکھے ہیں کا مطلب یہاں کہا گیا، رکھے ہیں مطلب رکھا ہوا ہے یا رکھتے ہیں۔ اب حالات کیا ہے لوگوں کو یہ بتا رہے اس زمانے میں کہ نوکر ہے 100 روپے کے دنایت کی راہ میں، یعنی اس کی کمینگی اور بخیلی یہ دیکھیے کہ نوکر کتنے ہیں، 100 روپے کا نوکر۔ اس زمانے کا نوکر جو ہے بہت، آپ دیکھیے گا کہ اس زمانے میں اگر 100 روپے کا نوکر اگر رکھ رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو نوکر ہے 100 روپے کے دنایت یا سے بخیلی کا اگر یہ انتہا دیکھیے کہ نوکر تو 100 روپے کا ہے، لیکن گھوڑا رکھتے ہیں وہ اتنا بالکل خراب بخار، لیکن گھوڑا جو ہے وہ سب سے زیادہ خراب رکھ رہا ہے، ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد بھی گھنا۔ جبکہ گھوڑا کیا ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ تو دکھلانے کے لیے کہ ہمارے پاس نوکر ہے چاکر ہے اور ہم جو ہے مالک ہیں، اس کو دکھانے کے لیے قیمتی نوکر تو رکھ رہا ہے، لیکن جو اس کی پہچان ہے اس کو بالکل خراب وخار رکھ رہا ہے۔ اب حکومت پہ بھی اس کو ہے کہ حکومت میں نوکر چاکر تو دکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو دکھ رہے ہیں، حکومت میں دیکھ رہے ہیں، دربار میں بہت سارے ہیں، لیکن اصل جو اس کا ہونا چاہیے، حاکمیت جو ہونی چاہیے، وہ بالکل خراب ہے، اس کو کوئی آرڈر ماننے والا نہیں۔ ایسے حالات پیدا۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھوڑے کی حالت کیسی ہے۔ اب دیکھیں دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے اسی کو بیانیہ بالکل ایک طرح کا یہ پلاٹ اس طریقے سے بنا رہا ہے کہ ایک بات کو دوسری بات تک لانے کے لیے کہیں نہ کہیں لاجک جو ہے ہمیشہ جڑتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے، نہ دان و نہ کاہ نہ تیمار نہ سعیس، رکھتا ہو جیسے اسپ گلی طفل شیر خان۔ اب یہ بتا رہا ہے، پہلے اوپر ذکر ہو گیا کہ گھوڑا کس طریقے سے رکھ رہا ہے، خراب بخار بالکل بیکار نسل کا گھوڑا رکھ رہا ہے۔ اب آگے بتا رہا ہے اس کا نے مطلب نہ کے مطلب، نہ دانا اور نہ گھاس کا مطلب گھاس، اور تیمار کہتے ہیں
دیکھ بھال کرنے کے والے کو سائس کہتے ہیں، جو گھوڑے، خاص کر گھوڑے کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، استبل کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جو شخص کو رکھا جاتا ہے، جو اس گھوڑے کو پانی پلایا، گھوڑے کو صاف صفائی کرنا، اس کو سائس کہتے ہیں۔ اسب کے مطلب گھوڑے ہے، اور گلی، اسب گلی یعنی گلی، مٹی کا گھوڑا، کھلونا جس کو کہتے ہیں۔ طفل شیرخوار، دودھ پیتا بچہ۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے کہ نہ دانا ہے یعنی نہ کھانے کے لیے ہے، اور نہ اس کے پاس کیا ہے، گھاس ہے، اور نہ ہی اس کے تیمار سے، نہ اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس سائس ہے۔ ایسی حالت ہے۔ لیکن رخت، اب گھوڑے کو کیسا رکھتا ہو جیسے اسپ گلی، جیسے ایسے گھوڑے کو لگ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، کھلونا ہے، اور وہ کھلونا جس کے شیرخوار بچے اس سے کھیلتے رہتے ہیں، اس ٹائپ کا گھوڑا رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ کھانا رہے گا نہ کچھ رہے گا، تو لاغر کی کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے گھوڑا اسی طریقے سے دبلا پتلا ہو جائے۔ تو اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ مانو اس طریقے سے گھوڑا ہے جیسے کھلونا مٹی کا گھوڑا ہے جسے بچے کھیلتے رہتے ہیں، اس طریقے سے ان کے پاس گھوڑا ہے۔ اب آگے بتائیں، ناطاقتی کو اس کو کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار۔ اب یہ بتا رہا ہے ان کی حالت کی، ناطاقتی کمزوری، کرا کمزوری کو اس کی کہاں تک بیان کروں، مطلب چھوٹی سی بات رہے، ایک دو بات رہے تبھی تو بیان کرے، لاشمار جو ہے، بے شمار جو ہے ایسے کمزوریاں ہیں، تو میں کہاں سے بتاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ناطاقتی کہ اس کی کہاں تک کروں بیان، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، یعنی جو اس کا بھوکھا پن ہے، جو اس کو فاقہ ہے، اس کو کہاں تک شمار کرے، کہاں تک ہم بتائیں، یعنی اتنا زیادہ فاقہ ہے جس کے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا کریں، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ کس کے بارے میں ہے، گھوڑے کے بارے میں۔ مانند کے مطلب طرح، نقش نال گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لوہے کا نال جو لگتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ گھوڑے کے نیچے ہمیشہ جو ہے جنگی گھوڑے دیکھی گا، یا گھوڑا زیادہ تب بھاگتا ہے جب اس کے پیروں میں لوہے کا نال لگا دیا جاتا ہے، اور جب گھوڑے کا نال لگایا جاتا ہے تو وہ زمین پہ جب چلتا ہے، پاؤں پٹکتا ہے، اس کا نشان بن جاتا ہے، اور اگر وہ نال نہ رہے تو گھوڑا بہت فاسٹ یا دور تک وہ نہیں دوڑ سکتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں نقش نال، نال کا عکس جو ہے۔ تو وہ کہتا ہے مانند نقش نال زمین سے بجز فنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ زمین پہ اگر پڑا تو اس کا کچھ دیر کے بعد فنا ہو جائے گا۔ تو گھوڑے کی حالت کس طریقے سے ہے، نقش نال زمین، زمین پہ جو نال کا جو نقش پڑتا ہے اس کے طرح جو ہے، اس کے فنا ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جس طریقے سے پاؤں کے نقشہ جو ہے وہ زمین پر پڑنے کے بعد ایک وقت فنا ہونے کے بعد کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، اس زمین سے وہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا ہے، اس قدم کو نہیں اٹھ سکتا، بلکہ کوئی اور دوسرا کو اس پہ چلا تو وہ فنا ہو سکتا ہے۔ تو وہی کہتا ہے کہ اسی کے طرح نقش نال زمین پہ جو پاؤں کا جو نقش ہے اس کے طرح سوائے فنا ہونے کا اور کچھ نہیں۔ ہرگز نہ اٹھ سکے، گھوڑے کی حالت کیا ہے، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، اگر ایک بار وہ بیٹھ گیا تو وہ کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اس قدر وہ لاغر ہے، اس قدر وہ کمزور ہے۔ اب بھوک کی بات کر رہا ہے، اس مرتبہ کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار۔ مرتبہ مطلب درجہ یعنی مقام، راکب سوار کو کہتے ہیں، وہ مالک کو کہتے ہیں گھوڑ سوار کو جس کے اندر میں وہ گھوڑا ہے جس پہ وہ چڑھا ہوا ہے۔ اب اس کی حالت تو ہم بتا چکے ہیں، کتنا لاغر ہے، کمزور ہے۔ کمزوری کا یہ حالت ہے کہ اگر ایک دفعہ بیٹھ گیا تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس مرتبہ کو بھوک سے، یعنی بھوک سے اس کا حال جو ہے اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کا حال کیا ہو گیا، کرتا ہے راکب اس کا، یعنی جو گھوڑ سوار ہے وہ کرتا اس کا جو بازار سے وہ گزارتا ہے، یعنی بھوک کی حالت اس حد تک ہے
کہ گھوڑ سوار جب بازار سے اس کو گزارتا ہے، بات یہاں پہ نامکمل ہے، مکمل کب ہوگا؟ آگے والے شعر میں پہنچیں گے. کیا ہے؟ قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد. یعنی اس کو دیکھ کے طنز کے طور پر، قصاب کا کام کیا ہے؟ ذبح کرنا. تو گھوڑے کی حالت یہ ہے، تو طنز میں کہتا ہے کہ یار قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد. ارے مجھے بھی یاد کر لو، یہ گھوڑے لے کے کیا کر رہے ہو یار، مجھے یاد کر لو، کاٹ واٹ کر کے اس کو نپٹا دیا. امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں چمار. چمار بھی یہ کہا، چمار کا کام کیا ہے؟ چمڑے کو چھیلنا. کہتا چمار بھی کہتا ہم بھی اس کے امیدوار ہیں، اس کو رکھ کے کیا کرو، کسی کام کا نہیں ہے، کم سے کم اس کو کھال اتار کے بیچ تو سکتا ہے. تو یہ کیا تنزیال ہے؟ جس دن اس قصائی کو کھوٹے بندھا ہے وہ، گزرے ہے اس نمت اسے ہر لیل و ہر نہار. نمت مطلب کہتے ہیں طریقہ، ڈھنگ. لیل و نہار، رات اور دن. اب کہتا ہے جس دن اس قصائی کے کھوٹے بندھا ہے وہ، گزرے ہے اس نمت اسے ہر لیل و نہار. اب دیکھیے اس میں ہے کہ اگر قصائی جو ہے اس کے کھوٹے سے انسان کوئی بھی اگر جانور اگر بندھا ہو، تو اس کو کس طرح کا ہر صبح و شام کس طریقے سے گزرتا ہے کہ آج چلا جائے، کل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج اس کی باری آ جائے، کل ہو سکتا ہے کہ صبح میں اگر ٹائم اس کا بچا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے شام میں اس کو ذبح کر دیا جائے. تو جب کھوٹے میں یہ بند گیا ہے تو یہ کبھی بھی نپٹ سکتا ہے، گزر سکتا ہے. اب یہ ہر رات اختروں کے تئی دانا بوجھ کر، دیکھے ہے آسماں کی طرف ہو کے برقرار. اختر ستارے کو کہتے ہیں، اور اختر کی جمع کیا ہے؟ اختر. تئی یعنی اس کے واسطے، بوجھ کر یعنی سمجھ کر، گمان کر. اب کہتے ہیں ہر رات اختروں کی تئی دانا بوجھ کر. حالت ایسے ہے گھوڑے کے کہ وہ جو آسمان کی طرف جو تک رہا ہے، تو وہ اس کا ستارہ بھی اس کو دانا معلوم ہو رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے کہ ہر رات اختروں کے تئیں دانا بوجھ کر، اور وہ ستاروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کھانے کی چیز ہے، کوئی دانا ہے. دیکھے ہے آسمان کی طرف ہو کے برقرار. اور وہ جانور جو ہے آسمان کی طرف بے قرار ہو کے دیکھتا ہے کہ شاید وہ دانا ہے، وہ ستارہ نہیں ہے، پھوک کی یہ عالم ہے. تنکا اگر پڑا ہے کہیں دیکھے ہے گھاس کا، چوکے کو آنکھیں موند کے دیتا ہے وہ پسار. چوکے کو یعنی جھپٹنا، منہ مار کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تنکا اگر، حالت یہ ہے کہ تنکا اگر پڑا کہیں دیکھے ہے گھاس کا، گھاس کا کہیں بھی اگر چھوٹا بڑا تنکا دیکھتا ہے، تو چوکے یعنی منہ مار کے اسے تیزی کو بھوکا رہتا ہے، اور آنکھیں موند کے پورا کا پورا کو پسار دیتا ہے. یعنی وہ بھوک کی شدت جب ہوتی ہے تو آدمی جھپٹا مارتا ہے اور سوچتا ہے کتنا کھا لے. تو اس عالم میں اس کا یہ رہتا ہے کہ پورے کے پورے تنکے کو پسار دیتا ہے. چوکے کو آنکھیں موند کے دیتا ہے وہ پسار، یعنی بھوک کی شدت کو یہ ظاہر کر رہا ہے. خط شعاع کو وہ سمجھ دست گیا، ہر دم زمیں پہ آپ کو پٹکے ہے بار بار. خط شعاع سورج کی کرن. دست گیا گھاس کا گٹھیا یعنی گھاس کا مٹھا جو ہوتا ہے اس کو، آپ کو پٹکے یعنی اپنے آپ کو زمین پر مارنا، اپنے آپ کو پٹکنا. اب دیکھیں خط شعاع کو یعنی سورج کی جو کرنیں آ رہی ہیں. اب استبل ہے تو استبل تو اس زمانے میں ایسا تو ہوگا نہیں کہ اس کو بالکل ڈھلیا کیا ہوگا، چھت ہوگا. وہ تو پھوس کا ہی ہوگا نا استبل. تو پھوس کے بیچ بیچ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روشنی آتی ہے، اور اس روشنی کو بہت غور سے اگر دیکھیے گا تو اس میں ایسا لگے گا کہ کچھ جو ہے دانے وغیرہ، کچھ گرد غبار جو ہے اڑتا ہوا ہے. تو سورج کی کرنوں کو جب دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کیا ہے کہ یہ گھاس ہے، گھاس کا ایک گٹھا ہے، موٹری ہے وہ. اور جسے دیکھ کے ہر دم زمین پہ آپ کو یعنی ہر دم جو ہے اس کو دیکھ کے کب اس کو لپک لے، اور اس نے اپنے پیر کو زمین پر بار بار پٹکتا رہتا ہے. یہ بھی بھوک کی شدت کو بتا رہا ہے. آگے اور اس پہ ظلم ہے، اور انتہا دیکھیے گا اس گھوڑے کا انتہا دیکھیے. یہ تو بھوک کا عالم یہ ہے
کہ اس کی حالت اس طریقے سے ہوگی۔ اس پر سے اور آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، پیدا ہوئی ہے تس پہ اگن باؤ اس قدر، ہرگز دروغ اس کو تو مت جان زے نہار۔ تو اس پر یعنی اس پر، اگن باؤ ایک بیماری کو کہتے ہیں جی، جس کے وجہ سے اس کے چمڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہلکا ہلکا جو ہے ایک تو ہے کہ اس کے جو بال ہے وہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور عجیب سا وہ جو ہے گھنونا ٹائپ کا ہو جاتا ہے، اس بیماری کو کہتے ہیں آتش باد جس کو کہتے ہیں۔ دروغ مطلب جھوٹ کو کہتے ہیں، زینہار مطلب ہرگز۔ اب اس کے عالم پہ پیدا ہوا ہے اس پر، کس پر مطلب اس پر پڑھیے، پیدا ہوا ہے اس پہ اگن باؤ اس قدر، یعنی وہ بیماری اس قدر اس پہ، ایک تو بھوک ہے، اس کے بعد جو ہے اس پہ کیا ہے بیماری بھی اس طریقے سے ہے، اس کے جو ہے جسم سے پورا کا پورا جو ہے بال ہے، رواں جو ہے وہ سب کے سب ختم ہو چکا ہے، اور اس پہ جو ہے زخم ٹائپ کی بیماری ہوئی ہوئی ہے۔ ہرگز دروغ اس کو مت جان نہار، اور ہرگز اس چیز کو جھوٹا مت سمجھ، یعنی جو اس کی بیماری ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور بے گھوڑے کی حالت اسی طریقے سے۔ اب اس کی حالت کیا ہے، گزرے وہ جس طرف سے، یعنی وہ گھوڑا جس طرف سے گزر رہا ہے، کب وہ اس طرف نسیم، نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ٹھنڈی ہوا کبھی اس راستے سے اگر گزر رہی ہے، گزرے وہ جس طرف سے کبھو اس طرف نصیب، یعنی وہ ٹھنڈی ہوا کبھی اگر اس طرف سے گزر جائے جس طرف وہ گھوڑا ہے، باد سموم ہو بے وہیں گر کرے گزار۔ باد سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو، لو کو، زہریلی ہوا کو، تو اس کی وجہ سے یعنی اس گھوڑے کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ جو ٹھنڈی جو ہوا ہے وہ کس طریقے سے بن جا رہی ہے، گرم ہوا، زہریلی ہوا بن جا رہی ہے اس کے جسم سے ٹکرانے کی وجہ سے۔ باد سموم ہووے وہی گر کرے گزار، اگر کبھی وہ گزر جائے اسے تو وہی ٹھنڈی ہوا زہریلی ہوا بن جاتی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر۔ ہاں، تو یہاں تک بات سمجھ میں آئے تو آج کے لیے یہیں تک رہیے، اس کے بعد جو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے کل، دھیرے دھیرے چلیے، شروع کا حصہ ہے۔